عظمیٰ سے میری ملاقات 3 روز بعد ہوئی۔ اسے میرے ذریعے نظر کے انجام کا علم ہوا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں گزرا۔ یوں بھی ہم نے ایسے شواہد پیدا کر لیے تھے اور نظر کی موت کے دوسرے ہی دن اخبارات کو ایک بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی خبر جاری کر کے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی جیسے اس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور اگر نظر گرفتار بھی ہے تو اسی کی وجہ ہے۔ عظمیٰ کو اس کے باپ نے میرے پاس حسب سابق بھیجا تھا۔ انسان کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہی انسان اگر گرنے پر آ جائے تو اس کی ذلت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر انسان کے روپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ عظمیٰ اگر عظمت تھی تو اس کا باپ کمینگی اور ضلالت، یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا پھر حسن اتفاق کہ دونوں ایک ہی گھر میں بظاہر ایک مقدس رشتے سے بندے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم دونوں دفتر کی گھٹی گھٹی فضا سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے لیے میں نے حسب روایت چور دروازے کا انتخاب کیا۔ انسان کبھی کبھی اتنا مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے اور باہر آنے کے لیے بھی اسے چور دروازوں سے آنا اور جانا پڑتا ہے۔ ہماری روحیں اندھیرے میں ماتمی چادر اوڑے ماحول پر نوحہ کی نہ تھیں۔ تنہائی تو جیسے ڈھاکہ کی فضا میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ سناٹا ڈسنے کو آتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے نزدیک سے کوئی سواری چپ چاپ گزر جاتی۔ عجیب بات ہے، گاڑیوں کے انجنوں کا شور بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ شاید کسی نے کارا جادو کر کے ڈھاکہ کے ماحول کو باندھ دیا تھا۔ اس ماتمی فضا میں میرے ہمراہ عظمیٰ زندگی کی واحد علامت بن کر چل رہی تھی۔ ہم نے اب تک 3-4 سڑکیں بدل لی تھیں۔ اس روز ہم دونوں ہی پیدل چلنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے گھنے درخت سر جھکائے ماحول کی یاسیت کو دو چند کر رہے تھے۔ سناٹا چھانے لگا تھا۔ سرسراتی ہواؤں نے اب درختوں کی ٹہنیوں سے بغلگیر ہو کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے آسمان کے ایک کونے سے ڈرتے ڈرتے چاند نے سر نکال کر حسب توفیق چاندنی بانٹنا شروع کر دی تھی۔ وقت آنسو کی طرح ہمارے ہمراہ بہہ رہا تھا۔ ہم دونوں خزاں کے زرد پتوں کی طرح مختلف سڑکوں پر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ ڈھاکہ کی ہواؤں میں سازش کا موسم سانپ کی طرح رینگ رہا تھا۔ بنگالی لڑکی زندگی کی علامت بن کر میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ چلتے چلتے میں کبھی کبھی عظمیٰ کی طرف گردن موڑ کر دیکھ لیتا۔ یہی واحد ذریعہ تھا اسے اپنے ساتھ محسوس کرنے کا۔ حالات تو روزانہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے چلتے چلتے مجھے کہہ دیا۔ اس کی بات زوردار ہوا کے تھپیڑے کی طرح میری سماعت سے ٹکرائی اور ایک چھناکا میرے ذہن میں ہوا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے میں کیوں چاہتا تھا کہ وہ یہ بات نہ کہے۔ لیکن ہمیں بہرحال اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے خود ہی اپنی بات کا جواب بھی میری طرف سے دے دیا۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ اس کی ذات اس لمحے کٹہرے سے لپٹے ماحول میں دور سے نظر آنے والی واحد پناہ گاہ محسوس ہوئی۔ وہ خود ہی حالات کا ہولناک تجزیہ کر کے خود ہی روشنی کی کرن بھی مجھے دکھا دیتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ مرتبہ جب میں یاسو ملار کے تھا گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا، وہ میرے ہاتھ میں چپکے سے امید کی مشعل تھما دیتی۔ اب ہم انٹر کانٹیننٹل کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ ہوٹل کی روشنیاں اندھیری سڑک پر دور تک سائے کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ عظمیٰ کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی اس میز پر جو شیشے کی چادر کے نزدیک دھری تھی، آمنے سامنے دھری سفید کرسیوں پر بیٹھ کر مجھے اپنے گاؤں کے کھیتوں کی منڈیروں پر لگے شیشم کے بے شمار درخت یاد آنے لگے تھے۔ میں خود کو جامنوں کے گھنے جھنڈ میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ اس موسم میں جامن پک جاتے ہیں۔ میرے سامنے جامنی ساڑی میں ملبوس عظمیٰ بیٹھی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے بہادر سپاہیوں کی طرح اس کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کارزار حیات میں لڑائی کے اصولوں کی تربیت میں نے نہیں لی تھی، ورنہ شاید میں یوں اس کی سحر زدہ آنکھوں کے سامنے سرنڈر نہ کر جاتا۔ آپ کا اقرار میرے لیے اعزاز ہے، اسے اپنی شکست نہ کہیے، مجھے شرمندگی ہوگی۔ ہم دونوں بہت دیر تک اپنے ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ میں اسے گھر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ واپسی کا سفر مختصر لیکن تھکا دینے والا تھا۔ ساری تھکن مجھے اکیلا پاتے ہی مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ تمام خدشے وسوسے جو اب تک میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں کنڈلی مارے بیٹھے تھے، پھن پھیلا کر میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ میں امید و یاس کی تھکا دینے والی لڑائی لڑتا بالآخر اپنے دفتر تک پہنچ گیا۔ عظمیٰ کے گھر میرے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دونوں بالکل نامحسوس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی اہم اطلاع ملتی ہم اس پر فوراً کارروائی کرتے۔ اس کارروائی میں یہ احتیاط بطور خاص ملحوظ رکھی جاتی تھی کہ دشمن کو کبھی یہ گمان نہ گزرے کہ اس کے اندر کوئی ہمارا آدمی موجود ہے۔ عظمیٰ ہمارا اتنا اہم سورس تھی کہ اس کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگنے دی گئی۔ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر یہ کیس صرف مجھ تک ہی محدود تھا۔ اس نے 2-3 ماہ میں ہمارے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جو شاید ہم میں سے کوئی برسوں میں نہ دے پاتا۔ ہمارے لیے وہ اپنی
ہمارے لیے وہ اپنی جان سے گزر گئی۔ ایک طرف اس کا خود ساختہ سماج اور خون کا رشتہ تھا، اور دوسری طرف اس کے اپنے ملک، ملت اور مذہب سے کمٹمنٹ تھی۔ اس مادی دور میں وہ قرون اولیٰ کی کوئی مسلمان زادی نظر آتی تھی۔ اس کا علم، اس کے صدق کا آئینہ دار تھا۔ عظمیٰ کی طرح کچھ اور مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی جی جان سے ہمارے ساتھ تھے۔ یہ لوگ بعد میں اپنی جان سے بھی گزر گئے۔ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے۔ اصل میں وہ لفظ ہمارے تو بہت محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ اس کے شایان شان نہیں۔ وہ تو اپنی عافیت کے لیے، راہ گم کردہ انسانیت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سارے بندھن توڑ کر ایک ہی مضبوط رشتہ قائم کر رکھا تھا، اپنے دین کا، اپنی زمین کا رشتہ، جس کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ ان تک دشمن کے زہریلے نظریات کا کلہاڑا کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حسن آرا کی شادی ہو گئی۔ میرے سر سے میری ماں نے مجھے لکھا تھا، بیٹا خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کرنا، جیسے میں نے کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے باپ کی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ برا ہوا ہے۔ اللہ نے جس سے جو کام جہاں بھی لینا ہو لے لیتا ہے۔ شاید اسے یہی منظور تھا کہ تمہاری یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہو۔ بیٹا جنگ تیرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ تو سپاہی کا بیٹا ہے اور خود بھی سپاہی ہے۔ اگر کبھی دشمن نے تیری غیرت کو للکارا تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، میں تیری شہادت پر فخر کروں گی، لیکن بزدلی کا تانا مجھے جیتے جی مار ڈالے گا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑا معرکہ۔ میری دعائیں، ہم سب کی دعائیں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ بیٹا زندہ دشمن کے ہاتھ نہ لگنا۔ یہ سبق تیرا باپ تجھے بچپن سے پڑھاتا آیا ہے۔ اس سبق کو میدان جنگ میں بھی کبھی فراموش نہ کرنا۔ میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اللہ تجھے اور تیرے جیسے تمام بیٹوں کو اپنی امان میں رکھے۔ تیری کے لیے دعا گو، تیری ماں۔ جو بات میری ماں نے اپنے خط میں لکھی تھی، وہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ہی ایسے پڑھا دی تھی کہ اب میرے خون میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس روز میں نے صدق دل سے دعا کی کہ خدایا، اول تو ہم گناہ گار بندے ہیں، کسی آزمائش، کسی امتحان کے لائق ہی نہیں ٹھہرتے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہماری لاج رکھ لینا۔ 23 مارچ 1971 کا دن میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ اس روز میں سادہ کپڑوں میں ملبوس ڈھاکہ کی ایک پر رونق شاہراہ پر کھڑا تھا۔ 21 مارچ کے بعد سے ہمیں ایک پل چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ مغربی پاکستان سے سیاسی لیڈروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ہم ان کی حفاظت کی بھی ذمہ دار تھے۔ ڈھاکہ کی فضا میں سلگتا آتش فشاں اب کسی بھی لمحے پھٹ جانے کو تیار تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہمارے ذرائع 23 مارچ کو یوم استقلال کے روز کسی بڑی ہنگامہ آرائی کی خبریں دے رہے تھے۔ عوامی لیگ نے اسے یوم مزاحمت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روز ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں شرپسندوں نے راتوں رات سبز اور کرمزی رنگ کے بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے۔ شیخ مجیب کے گھر پر بھی یہی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس نے شرپسندوں کے ایک گروپ کے ساتھ اس پرچم کو سلامی دی۔ اس روز بنگالی عصبیت انتہا سے گزر گئی۔ شرپسندوں نے پاکستانی پرچم اور معمار قوم حضرت قائد اعظم کی تصویر کو جلا دیا۔ ریڈیو سے رابندر ناتھ ٹیگور کا گیت سنار بنگلہ نشر کیا گیا، جسے بنگلہ دیش کے سرکاری ترانے کی حیثیت دی جا رہی تھی۔ استحکام اور اتحاد پاکستان کی دونوں نمائندہ حیثیتوں کو ختم کر کے بدقسمت بنگالیوں نے گویا اپنی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ قائد اعظم اور پرچم کی توہین کی خبر سے پاکستان ہمدرد طبقوں کے دل ٹوٹ گئے۔ میں نے اس روز درجنوں بنگالیوں کو دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا۔ شاید کسی روتے ہوئے دل، خون بہاتی آنکھ یا پھر زخمی روح نے اس روز بنگالیوں کے لیے بنگلہ دیش کی بد دعا مانگ لی تھی۔ شاید قائد اعظم کا، اس صدی کے بہت بڑے انسان کا شراپ پڑ گیا تھا ان پر۔ اس روز آسمان نے قہر برسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بدقسمت اور ورگلائے گئے گمراہ بنگالیوں کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ تاریخ نے ان کی تحریک کو رد کر دیا تھا۔ مجیب الرحمان تقدیر کے مسترد فیصلے کو بنگالیوں کی قسمت بنانے پر تل گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا فیصلہ کرنے والا بھارت یہ بھول گیا کہ ایسے کئی فیصلے اس کی اپنی زمین پر بھی ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش لعنت کا توق بن کر ہمیشہ کے لیے بھارت کے گلے پڑنے والا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان ہر مسلمان کے دل میں بنا دیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان آباد ہے، اس کے دل میں پاکستان زندہ ہے۔ پاکستان منزل نہیں، پڑاؤ ہے، منزل تو دور کہیں بہت آگے ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگانے والا مہاجن بھول گیا کہ مسلم انڈیا کا تصور مسلمانوں کے دل میں زندہ ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ آج بنگلہ دیش اندھیرے میں ڈگمگاتی کشتی ہے۔ بنگلہ دیش کی زمین آج پھر کسی قائد اعظم کی منتظر ہے۔
میں اسلام آج پھر کسی قائد اعظم کا منتظر ہے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ کوئی اندھا ہے تو بھی باطن کی آنکھ سے اسے پڑھ لے۔ یہ آئینہ جتنے ٹکڑوں میں بٹے گا آئینے کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ دنیا میں روئے زمین کے کسی بھی خطہ پر جہاں کوئی مسلمان موجود ہے وہ خطہ پاکستان بننے والا ہے۔ ایسا ایک پاکستان اب بھارت کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے۔ جو آگ بھارتی حکمرانوں کے اشارے پر 23 مارچ 1971 کو شرپ پسندوں نے قائد اعظم کی تصویر اور حلالی پرچم کو لگائی تھی، اس آگ کا سراغ برہمن پر پڑ چکا تھا۔ یہ آگ اس کے خرمن ہستی میں سلگنے لگی ہے۔ بس کوئی دن آیا کہ آیا جب یہ آگ اسے بھسم کر ڈالے گی۔ تب ایک نیا یدھ ہوگا، نیا مہابھارت، گھمسان کارن پڑے گا۔ تاریخ کے فیصلے دیر سے تو ہوتے ہیں لیکن دیر پا ہوتے ہیں۔ قائم رہنے والے، زندہ رہنے والے، اتنے ہی قائم جتنے قائد اعظم، اتنے ہی زندہ جتنا قائد اعظم کا پاکستان۔ 24 مارچ کی رات کو بادل نخواستہ پاکستان آرمی کا وہ فیصلہ ہم تک پہنچا جس نے بعد میں بہت متنازع حیثیت اختیار کی۔ بیشتر دانشور اس فیصلے کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد قرار دینے پر بازد ہیں۔ ایک سپاہی ہونے کے ناطے مجھے سیاست کی الف بے کا بھی علم نہیں، لیکن جن حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا ان میں ایسا کرنا ناگزیر ہی ٹھہرتا تھا۔ سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جس نے ایسا کرنا سوچا ہوگا اس کے پاس ضرور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن رہی ہوگی۔ بسا اوقات انسانی بدقسمتی سے اچھے فیصلے برے نتائج اور انسانی خوش قسمتی سے برے فیصلے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ شاید ایسا کوئی عمل یہاں بھی وقوع پذیر ہو گیا کہ اچھے فیصلے پر بری طرح عمل کیا گیا اور برے نتائج حاصل ہوئے۔ مجھے اس فیصلے کی رات ڈھاکہ میں گزارنا تھی۔ بہت تلخ تجربہ تھا یہ زندگی کا۔